کہ ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے اللہ کریم دی ذات مدینے لے جاوے، کچھ دی خواہش ہوندی کہ چلو اتنی گنجائش نہیں کہ سونا مدینے والا کدی سانو خواب وچ آ جاوے۔ اسے حوالے نے ایک شعر پیش کرنا چاہنا میں کہ کدی خواب وچ شہر مدینے دے بازار نظر آ جاویں، کدی خواب وچ شہر مدینے دے بازار نظر آ جاویں، ابو بکر عمر عثمان و علی چارے یار نظر آ جاویں۔ کدی خواب وچ شہر مدینے دے، کدی خواب وچ شہر مدینے دے بازار نظر آ جاویں، ابو بکر عمر عثمان و علی چارے یار نظر آ جاویں، یا کربل دے سچے قافلے دے سالار نظر آ جاویں، اکھ کھلن تو پہلا تابش نو سرکار نظر آ جاویں، اکھ کھلن تو پہلا تابش نو سرکار نظر آ جاویں، کہ جیڑا چند نربی دے مکھڑے دا عاشق انسان ہو بہندہ ہے، جیڑا چند نربی دے مکھڑے دا عاشق انسان ہو بہندہ ہے، مڑ قسم خدا دی بہوں پختہ ہو دا یار ایمان ہو بہندہ ہے، جیڑا چند نربی دے مکھڑے دا عاشق انسان ہو بہندہ ہے، مڑ قسم خدا دی بہوں پختہ ہو دا یار ایمان ہو بہندہ ہے، جدا کوئی منگتا سرکارہ دا جت پلکان مہمان ہو بہندہ ہے، یا تابش مہر علی بندہ ہے، یا باو سلطان ہو بہندہ ہے، جدا کوئی منگتا سرکارہ دا جت پلکان مہمان ہو بہندہ ہے، یا تابش مہر علی بندہ ہے، یا باو سلطان ہو بہندہ ہے۔ اللہ پاک دی شان تو غافل نہیں تو نہ ایمان کسے انسان دے، اللہ پاک دی شان تو غافل نہیں تو نہ ایمان کسے انسان دے، ایک کو نام محمد چم چم کے بس لیندہ ہاں اکھیاں دے۔ اللہ پاک دی شان تو غافل نہیں تو نہ ایمان کسے انسان دے، ایک کو نام محمد چم چم کے بس لیندہ ہاں اکھیاں دے، جدہ مشکلہ آن کے کھیر لگن پوندی تک نہیں جگ دیا شاہ دے، میرے سارے تابش کم ہو بہندن ایک عربی ڈھول دینا دے، میرے سارے تابش کم ہو بہندن ایک عربی ڈھول دینا دے۔ اب اگر اجبار کریم کی پاک بارگاہ میں رفت خطاب کے لیے انتہائی ادب سے ملتمس ہوں، فاضل نوجوان پیر طریقت رہبر شریعت الحاج مفتی محمد ذیشان رسول شاہ بخاری دائم برکاتم القدسیہ آف لوٹن شریف وہ اپنا نورانی وجدانی ایمانی قرآنی لسانی بیان پیش فرما کر ہمارے قلوب و اذہان کا محترم منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر انج نہیں یار، پیر صاحب دا سفر ویکھو، محبت ویکھو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نکلا جیسے لبا میں چوہ سے عاشق کا چہرہ سے آنے نعرہ رسالت، اکھپیر حضور حضور کر دے، موجہ مارنے سا موجہ مارنے سائنہ والے سائنہ دی خیر ہوئے، پیر بھائیاں نو دور پہچاننے لکھا شہر اور کے مدین دنیا تے ناصر اسی فقط مدینے نو جاننے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ روشنی، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید آستانہ عالیہ۔ ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم۔ برکت کے حصول کے لیے سبھی حاضرین درود و سلام پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حجت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پہ بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد عزیزان مکرم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ صاحبان محفل مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس سے مبارک کے عنوان سے ذکر خیر کے اس بابرکت جلسے کا اہتمام کیا۔ میں دعا کرتا ہوں آپ تمام حاضرین آمین فرما دیں، اللہ حضور کے ذکر شریف کے وسیلہ سے جلسے کو سجانے والے اور محفل میں آنے والے تمام دوستوں کو اپنے کرم کے مطابق جزا عطا فرمائے۔ اس حاضری کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا کر اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ بغیر کسی تمہیدی اور تعارفی گفتگو کے آپ کی خدمت میں چند ضروری گزارشات عرض کر کے معروضات کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ سیرت الرسول کا ایمانداری کے ساتھ اور نگاہ محبت کے ساتھ اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی شخصیت کا سب سے مضبوط اور سدا بہار پہلو اخلاق کریمہ تھا، طبیعت مصطفیٰ کی نرمی، قلب رسول کی خستگی، زبان مصطفیٰ کی مٹھاس اور حضور کی طبیعت میں مخالفین کو برداشت کرنے کا ظرف اور حوصلہ۔ اخلاق مصطفیٰ کی طاقت کا اندازہ آپ اس امر سے لگا سکتے ہیں کہ عرب کے جو سر لوہے اور فولاد کی تلواروں کے سامنے نہ جھکے، ان سروں کو اخلاق مصطفیٰ کے سامنے جھکنا پڑ گیا تھا۔ جن دوستوں کی توجہ ابھی تک اچھے انداز میں تقریر کی جانب نہیں ہو سکی، ان کی خدمت میں یہی جملہ دوبارہ عرض کرنے لگا ہوں کہ عرب کے جن سروں کو 900 سال تک ہتھیار نہ چکا سکے، ان سروں کو بھی حضور علیہ السلام کی محبت کے سامنے خم ہونا پڑ گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لائے تھے، بھائیوں دیکھنے میں تو وہ معاشرہ بظاہر انسانوں کا لگتا تھا، لیکن حقیقت میں درندوں سے بھی بدتر۔ وہ اس لیے کہ اپنی اولاد کو تو جنگل کا بھیڑیا بھی نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن جن افراد میں سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لائے تھے، جناب دہیہ کلبی کلمہ شریف پڑھنے سے پہلے سرکار دو عالم علیہ السلام کو ایسے دونوں ہاتھ دکھا کر کہنے لگے، آقا قتلت 70 من بناتی بیدی، حضور ان ہاتھوں سے 70 کے قریب اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر کے آیا ہوں۔ اب آپ اس معاشرے کا اندازہ کیجئے، بیٹیوں کو دفن کرنے والے، سگی ماں سے نکاح کرنے والے،
کئی خواتین عرب میں ایسی بھی تھیں کہ جو خاتون بیک وقت دادا کے نکاح میں بھی ہے، وہی خاتون والد کے نکاح میں بھی ہے، اور پوتے کی بیوی بھی وہی خاتون ہے۔ سگی ماؤں سے نکاح کرنے والے، بہنوں سے منہ کالا کرنے والے، گھر کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنے والے، اور ہر مہینے جو خاص ایام ہوتے ہیں جن دنوں میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں مسلوں سے دور رہتی ہیں، ان دنوں میں دھکے دے کر ذلیل کر کے اپنی عورت کو گھروں سے نکال دیتے تھے کہ یہ تو نجس ہو گئی ہے، ناپاک اور مردار ہو گئی۔ عورت کے ہاتھ سے بنی ہوئی روٹی اور سالن نہیں کھاتے تھے ان دنوں میں۔ یہ معاشرہ ہے جس میں حضور تشریف لائے۔ اب آپ ذرا اندازہ فرمائیے، اس سوسائٹی میں تشریف لا کر سرکار دو عالم علیہ السلام نے بھائیوں لوگوں کو نیری آتے ہی تقریریں کر کر کے نہیں سنائی۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے آتے ہی لوگوں کو کتابیں پڑھ پڑھ کے درس نہیں دیے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تشریف لاتے ہی لوگوں کو کوئی وظیفوں کے ساتھ یا چلوں کے ساتھ یا مسلوں کے ساتھ نتھی نہیں کر دیا، بلکہ آپ حیران ہوں گے جو بیدار مغز احباب تشریف فرما ہے، 40 سال تک، بولیے کتنے عرصے تک؟ 40 سال تک نبی مکرم علیہ السلام نے بڑی خاموشی اور حکمت کے ساتھ مکہ والوں کو فقط اپنا کردار دکھایا تھا۔ 40 سال، 41ویں سال جب اللہ کی بارگاہ سے حضور کو حکم ملا حبیب اپنی رسالت کا اعلان بھی فرمائیے، آقا نے جبل فاران کو ممبر بنایا، پہاڑ ہے، اور سارے مکہ والوں کو سامنے میدان میں جمع کر لیا۔ اب ذرا حضور کا طریقہ دیکھنا، سب کو جمع کر کے سرکار نے مخاطب ہو کر فرمایا، مکہ والوں 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں، آج ذرا مجھے بول کر بتاؤ ان 40 سالوں میں تمہیں مجھ محمد کی ذات میں کوئی ایک بھی عیب نظر آیا؟ اگر مزہ لینا ہے تو اس جملے کو سوچیے، حضور علیہ السلام کے دعوے کو۔ یہ دعویٰ پتہ کتنا بڑا ہے؟ اگر یہ دعویٰ آپ اپنے شہر کے چوک میں کھڑے ہو کر دیں نا، یا میں لڈن کے چوک میں کھڑا ہو کر دوں کہ کوئی عیب دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ، 500 بندہ کھڑا ہو جائے گا، تیرے اندر یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی گڑبڑ ہے، یہ بھی نقص ہے، یہ بھی کمزوری، یہ بھی عیب۔ مگر بیٹیوں کو دفن کرنے والے حضور کے سامنے کھڑے ہیں، ماؤں سے نکاح کرنے والے حضور کے سامنے کھڑے ہیں۔ کسی بھی لحاظ میں میرے بھائیوں یہ نارمل لوگ نہیں، نارمل لوگ نہیں، نہ معاشرتی لحاظ سے نارمل ہے، نہ مذہبی لحاظ سے نارمل ہے، نہ فکری لحاظ سے نارمل ہے۔ بیٹی کو دفن کرنے والا بڑا نارمل کیسے ہو سکتا ہے؟ مخبوط الحواس قسم کے لوگ سرکار کے سامنے کھڑے ہیں اور اپنے محبوب کا چیلنج دیکھو، فرمایا 40 سالوں میں تم نے میری ذات کو ایک بھی نقص دیکھا تو بتاؤ؟ اور یک زبان ہو کر سارے مکہ والے بولے، انہوں نے کہا نہیں، 40 سالوں میں ہمیں تو آپ کی ذات میں ایک بھی عیب نظر نہیں آیا۔ حضور نے لوہا گرم دیکھا تو سرکار نے حکمت سے چوٹ ماری، فرمایا اچھا آج اگر میں تم سے کہوں کہ اسی فاران پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ کے ابھی تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو بتاؤ میری بات کو مانو گے؟ ابو جہل سردار تھا، آگے آیا، حضور سے کہنے لگا بھتیجے ہمیں پتا ہے پہاڑ کے پیچھے سے لشکر کوئی نہیں آ رہا، لیکن اگر آپ کی زبان سے نکل جائے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم مکہ والے اندھے ہو گئے، مگر محمد کی زبان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اپنی آنکھوں پہ ہمیں شک ہو سکتا ہے مگر محمد تیری زبان پہ شک نہیں ہو سکتا۔ سرکار نے فرمایا میری زبان پہ اتنا یقین ہے تو یہ بھی میں کہتا ہوں کہ یہ 360 جھوٹے ہیں، وہی ایک سچا ہے جس کی بارگاہ میں مصطفیٰ کا سر جھکتا ہے۔ زبان رسول سے کلمات نکلے، جس کے مقدر میں تھا اس نے تسلیم کر لیا۔ ایک بات یہ بھی قبول فرمائیے، ہمارے کچھ سنی دوست بھی، بے وقوف تو میں نہیں کہوں گا، سادہ کہہ لیتا ہوں، بھولے، وہ بھی جب حج کر کے یا عمرہ کر کے واپس آتے ہیں نا، اللہ کرے جاگنے پہ ہو وہ سارے، حج کر کے یا عمرہ کر کے ہمارے کچھ سنی دوست جب واپس آتے ہیں تو بھائیو پورے قبیلے کے لیے بوال جان اور مصیبت بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی آپ انہیں ممبروں پہ بیٹھ کر خام خواہ سعودیہ والوں کو اتنا برا اور بھیڑا بھیڑا کہتے ہیں، اگر اتنے ہی برے ہوتے تو ہر وقت حرم کے اندر حضور دے نیڑے کھڑوتے ہوتے۔
کہو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھئی ہاں نہ تو کرو نا، بولنا آپ نے ہے نا، آنے ان کے نہیں آنے. اگر اتنے ہی برے ہوتے جتنا آپ ہمیں ممبر پہ بیٹھ کے بتاتے ہیں تو ہم کیا ترس رہے ہیں ہر وقت وہاں جانے کے لیے، اور وہ ہر لمحہ دیکھو حرمین کے اندر کھڑے ہیں. میں نے کہا آپ واقعی بھولے ہیں اور بڑے سادہ ہیں. یہ مغالطہ آپ کو کب سے ہو گیا ہے کہ حرم میں موجود ہونا یہ کوئی حق پر ہونے کی دلیل ہے؟ میرے بھائیوں اگر حرم میں موجود ہونا حق پر ہونے کی دلیل ہے تو ذرا مجھے سر اٹھا کر بول دو جو بول سکتے ہو. یہ 360 بت جو پڑے تھے یہ حرم کعبہ کے اندر نہیں پڑے تھے. آج تو جو بندہ کسی فقیر کے آستانے پر نوراتہ دے لے 10ویں دن خود کو آدھا پیر سمجھتا ہے. یہ تو میرے بھائیوں انہیں تو پتہ نہیں ابھی 100 سال بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. وہ بت تو 450 سال تک 4.5 صدیاں حرم کعبہ کے اندر رہے. تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ چونکہ وہ بت حرم شریف کے اندر پڑے تھے لہٰذا بالکل حق پر تھے؟ ہرگز نہیں. طہارت و نجاست کا تعلق، پاکی اور پلیتی کا تعلق موجودگی کے ساتھ نہیں ہوتا، اندر کے عقیدے کے ساتھ ہوتا. عقیدہ اچھا ہو تو یہ آپ کے چک میں اس علاقے میں رہنے والا ہمارے سر کا تاج ہے. اور بھائیوں اگر عقیدہ بھیڑا ہو نا، عقیدہ گھٹیا اور گندا ہو تو صرف مکہ نہیں ابن خطل کی طرح خلاف کعبہ میں کیوں نہ چھپ کر کھڑا ہو اس قابل بھی نہیں ہے کہ مومنین کے جوتے کی نوک پر بھی لکھا جائے. عقیدہ اچھا ہے تو طیب و طاہر ہے، عقیدہ بھیڑا ہے تو عبداللہ بن ابی یہ بھی ظلم لوگ کرتے ہیں. جی ہم مکہ سے آئے ہیں، 30 سال ہم مکہ میں رہے ہیں، ہماری عزت کرو. 35 سال سے ہم مدینہ میں ہیں، ہماری عزت کرو. میں نے کہا اگر ہم نے شہر کی وجہ سے آپ کی عزت کرنی ہے تو ابو جہل اٹلی کا تو نہیں. بھائی بولو تو صحیح ہے، کہے لیٹ ہو دوسرا بولتے کہ نہیں ہو. ابو جہل ابو لہب یہ جرمنی کے تھے، عبداللہ بن ابی لندن کا تھا. یہ سارے بڑے بڑے بے ایمان بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، یہ کچھ مکی ہے کچھ مدنی ہے. عزت کا معیار وطن یا شہر نہیں ہے، عزت کا معیار مدینے کا تاجدار ہے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں. لیکن چونکہ میں نے اخلاق کریمہ پر آیت کریمہ تلاوت کی ہے اسی کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کر دوں گا. اخلاق کا مطلب یہ ہرگز کوئی نہ سمجھے کہ اگر کوئی شخص سرکار دو عالم علیہ السلام کے متعلق زبان درازی کرتا ہے تو اسے بھی چپ کر کے سن کے برداشت کر لینا یہ اخلاق ہے. بھائیو یہ اخلاق نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہوگا. سرکار دو عالم علیہ السلام کے متعلق ہرزہ سرائی کو سن کر چپ کر جانا یہ اخلاق نہیں ہے، یہ بے شرمی ہے. سرکار کے متعلق بات کو سن کر چپ کر جانا یہ اخلاق نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ بے حمیتی ہے. اخلاق کیا ہے؟ ذرا سیرت الرسول کو دیکھیے. تو 3 باتیں جو جلدی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں جو ذہن میں آ رہی ہیں. ذرا سرکار دو عالم علیہ السلام کا طریقہ تو دیکھو. آج ہمارے کچھ پڑھے لکھے اب آپ کو بھی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں اسلام ایسے صرف تلوار سے ہی پھیلا تھا. یہ 2-3 باتیں سن لیں آپ جلدی سے اور پھر فیصلہ خود فرمائیے کہ اسلام تلوار سے پھیلا تھا یا مصطفیٰ کے پیار سے پھیلا تھا. دیکھیں نا کامن سینس ہے. آپ تلوار سے، ڈنڈے سے، تھپڑ سے، مکے سے، سختی سے کسی شخص کو کب تک اپنے تابع رکھ سکتے ہیں؟ تلوار کا مارا تو سر اٹھا سکتا ہے لیکن پیار کا مارا قیامت آ سکتی ہے مگر سر نہیں اٹھاتا. 2-3 گلا قبول فرماؤ جلدی اور پھر آپ خود فیصلہ فرمائیں. فیصلہ میں نہیں کروں گا، خود فرمائیے گا. ذرا سرکار کا طریقہ دیکھیے اور اس جملے کو ابھی سے ہی ذہن نشین فرما لیں کہ اسلام کی اشاعت اخلاق مصطفیٰ سے ہوئی ہے جبکہ دین کی حفاظت تلوار مصطفیٰ سے ہوئی. بھئی خدا را جاگنا ذرا. دین کی تبلیغ وہ سرکار کے کردار سے ہوئی، حضور کے اخلاق سے ہوئی، نبی مکرم علیہ السلام کے پیغام سے ہوئی ہے. جبکہ دین کی حفاظت وہ سرکار کی تلوار سے ہوئی ہے. کیسے؟ حضور کا ذرا رویہ دیکھیے. اسلام ہے ہی رویے کا نام. چونکہ ہم لوگ بڑے کمزور ہوتے ہیں نا توکل میں ہم بڑے کمزور ہوتے ہیں. عقائد میں ہم اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں.
تو پھر ہم بعض دفعہ حلیہ دیکھ کر بھی پھنس جاتے ہیں. حلیہ بھائیو، اسلام حلیے کا نام نہیں ہے، اسلام رویے کا نام ہے. خدا کرے میں آپ کی خدمت میں یہ بات واضح کر پاؤں. یہ میرے ساتھ آپ بولیں گے تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائے. اسلام حلیے کا نام نہیں ہے کہ اس کی دستار کیسی ہے، اس کا جبہ کتنا لمبا ہے، اس کی شلوار کی لمبائی چوڑائی اونچائی کتنی ہے. حلیہ نہیں، اسلام رویے کا نام ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم. فرمایا اللہ فرماتا نہ میں تمہارے یہ ظاہری شکلوں کو دیکھوں، ایک بالشت کا چہرہ. فرمایا جنہیں تم دھو دھو کے چٹا سفید کرتے ہو اور فیشل کروا کے جنہیں عارضی گورا کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے میں تو ان چہروں کو دیکھتا ہی نہیں ہوں. حلیہ نہیں، نہ تمہارے ایک بالشت ایک گٹھ کے چہرے کو دیکھوں، نہ تمہارے ظاہری اعمال کو دیکھوں. تو مولا پھر تو کسے دیکھتا ہے تاکہ ہم اسے ہنسی بنائیں کوشش کر کے. فرمایا بلا کہ ینظروا الی قلوبکم ونیاتکم، میں دیکھتا ہوں تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں اور دلوں میں چھپی ہوئی تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ایمان سے بتاؤ بھئی، آپ جو بول سکتے ہیں ضرور بولیں. ہم سارا زور اس بات پر لگا دیتے ہیں کہ دستار سنت کے مطابق ہونی چاہیے. میں نے کہا اچھی بات ہے، ہونی چاہیے دستار بھی سنت کے مطابق، لیکن میرے بھائیوں اگر متفق ہو تو پھر مجھے بول کر گواہی دے دو کہ تم بھی مجھ سے اتفاق کرنے والے ہو. دستار سے پہلے کردار سنت کے مطابق ہونا چاہیے. سادہ کرتا ہوں، دیکھیں نا، ایک شخص ہو بظاہر اس کے سر پہ دستار بھی ہو، بظاہر داڑھی بھی ہو، حلیہ بھی ٹھیک ٹھاک شریعت کے مطابق ہو، لوگ بھی ہاتھ پیر چومتے ہو، شاہ صاحب کہتے ہو، خطیب کہتے ہو، علامہ صاحب کہتے ہو، مولوی صاحب قاری صاحب کہتے ہو، نعت خواں کہتے ہو. لوگ بظاہر حلیے کو دیکھ کر ٹھیک ٹھاک پھنس چکے ہو اور پڑوسی بیٹھ کر اس کی جان کو روتے ہو. جی، بیوی اور بچے بیٹھ کر جھولیاں اٹھا کر اس کے واپس نہ آنے کی بد دعائیں کرتے ہو. تو مجھے معاف کیجئے، اللہ رسول کو تو ایسی داڑیاں اور ٹوپیاں نہیں چاہیے. بولو تو صحیح، خدا را زور سے بولو، زبانیں کھولو بھی تو صحیح نا. نہیں سبحان اللہ نہیں، ہاں یا نہ میں جواب دو. اللہ رسول کو ایسی دینداری ہرگز نہیں چاہیے. حلیہ نہیں، رویہ. وہ اس لیے کہ حلیہ بنتا ہے لباس سے. کس شے سے؟ کاش کہ اللہ جو خاموش ہے انہیں بھی بولنے کی توفیق دے تو مزہ آ جائے جلسے کا. حلیہ بنتا ہے، جو نوجوان ہو وہ اس بات پر خاص دھیان دینا، حلیہ بنتا ہے لباس سے. اور عربی زبان میں لفظ لباس کا ایک معنی ہے دھوکہ. جو پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں نا، عربی زبان دے وچ ہر لفظ دا ایک روٹ ورڈ ہوندا ہے، اوریجن ہوندی ہے، اصل ہوندی ہے ہر لفظ دی. آپ حیران ہو جائیں گے، جو مادہ اوریجن بیسک لفظ ابلیس کی ہے نا، ابلیس، وہی مادہ لباس کا بھی ہے. ابلیس کو ابلیس اس لیے کہا جاتا ہے، شیطان کو ابلیس اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حقیقت میں اور ہے، لبادہ اس نے دوسرا اوڑھ رکھا ہوتا ہے. دھوکہ. آپ کہیں گے لباس کا معنی دھوکہ کیسے ہے؟ آپ ذرا میری طرف دیکھو بھائی، لباس کا معنی دھوکہ ایسے ہے. دیکھیں نا، اگر میرے بازو پر یہاں پر زخم ہو، زخم بازو کس جگہ پر، فرض کریں کہ یہاں پہ زخم ہے، یہ بازو عیب دار ہے، عیب دار، اور میں نے اس پہ ایسے قمیض اور لباس ڈال کے آپ کی نظروں کے سامنے اپنے بازو کو بے عیب دکھایا ہوا ہے. ایمان سے بتاؤ دھوکہ ہے یا نہیں؟ دھوکہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ حلیے کو دیکھ کر وہ حلیے والا پتہ کیا کرتا ہے؟ وہ نماز کی چوک ڈالتا ہے، وہ روزے کی چوک ڈالتا ہے، وہ تبلیغ کی چوک ڈالتا ہے، وہ اللہ اللہ کی چوک ڈالتا ہے، وہ جہاد کی چوک ڈالتا ہے. اور جب ہم جیسے سادہ معصوم سے پنچھی وہ عمل والی چوک حلیہ دیکھ کر جب چگنے کے لیے آتے ہیں تو وہ چالاک شکاری کیا کرتا ہے؟
عمل کے جال میں پھنسا کر ان بیچارے سادہ لوگوں کو سرے سے نبی کا بے ادب کر کے دائرہ ایمان سے خارج کر دیا۔ دھوکہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ایک پرندے نے داؤد علیہ السلام کی خدمت میں ایک شکاری کی شکایت کر دی تھی، حضور اس نے مجھے شکار کرنا چاہا ہے۔ آپ نے بلوا لیا شکاری کو، داؤد علیہ السلام نے، بھائی جاگتے رہنا، بلوا لیا۔ کہا حضور حکم فرمائے۔ آپ نے فرمایا تیری شکایت کی ہے پرندے نے کہ تو نے شکار کرنا چاہا ہے۔ وہ شکاری کہنے لگا حضور یہ حلال پرندہ ہے، اللہ نے اس کا شکار میرے لیے جائز قرار دیا ہے، آقا آپ کو تو اس کی بات سننی بھی چاہیے تھی۔ اس سے پہلے کہ آپ کچھ بولتے وہ پرندہ بولا، اس نے کہا حضور میں نے شکایت شکار کرنے پر نہیں کی۔ فرمایا تو پھر؟ وہ کہنے لگا حضور میں اس کی شکایت کبھی نہ کرتا اگر یہ شکاریوں کے لباس میں آتا۔ وہ پرندہ کہتا کوئی دہرانے کا وقت نہیں ہے، میرے ساتھ ساتھ چلتے جاؤ۔ وہ کہنے لگا اگر یہ شکاریوں کے لباس میں آتا نا میرے پیغمبر، میں اس کی شکایت کبھی نہ کرتا۔ حضور میں نے شکایت شکار کرنے پر نہیں کی، میں نے شکایت دھوکہ دینے پر کی ہے۔ یہ تھا شکاری، آیا کسانوں کے لباس میں۔ حضور دھوکہ دیا اس نے۔ بھائیو اسلام ہولیے کا نام نہیں ہے، اسلام رویے کا نام ہے، سلوک کا نام ہے۔ کیسے؟ اپنے محبوب کی سیرت طیبہ دیکھیں۔ 2-3 حدیثیں جو ذہن میں آ رہی ہیں جلدی جلدی عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے پہلی حدیث رسول، آپ کو نبی مکرم علیہ السلام کی رویے کا پتہ چلے گا۔ یہی تو حضور کا کمال ہے میرے بھائیوں کہ 63 سالہ ظاہری حیات طیبہ میں ایک مرتبہ بھی میرے اور آپ کے محبوب نے کسی شخص کی بد تہذیبی کا جواب سختی سے نہیں دیا۔ نہیں ایسے نہیں مزہ آئے گا۔ آپ ذرا اس کو سوچئے، اس وقت دربار شریف پر آ کر بیٹھنے والے دوستوں میں سے مجھ سمیت کوئی ایک دوست مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتا ہے کہ جی میں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی کسی شخص کو غصے سے جواب نہیں دیا؟ بولو، کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی زور سے بولو اگر بولنا ہے تو، آہستہ نہیں۔ ہے کوئی شخص جو کہہ سکتا ہے کہ زندگی بھر مجھے کبھی غصہ نہیں آیا اور میں نے کسی بندے کا جواب سختی کا وہ غصے سے نہیں دیا؟ ہے کوئی؟ یہی تو فرق ہے امتی کا اور نبی کا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام ملتزم باب کعبہ کے ایسے دروازے بھی کھڑے ہیں کھول کر، ایسے یہ انداز ہے حضور کا۔ بیت اللہ شریف دے بوئے نو حضور ایسے کر کے کھڑے ایسے، اور صحابہ نے رسیوں سے باندھ کر وہ سارے کے سارے لوگ سرکار کے سامنے کھڑے کیے۔ ان میں وہ بھی ہیں جو سجدے کی حالت میں حضور کی شانوں پر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈالتے تھے، رسیوں سے باندھ کر کھڑا کر دیا گیا۔ اچھا مکہ کی بی بی تھی، وہ سارا دن کانٹے چنتی تھی، سارا دن کانٹے، اور صبح صبح جب سرکار نے اپنے آستانے سے نکلنا ہوتا وہ حضور کی گلی میں بھی تھا۔ حضور جب بھی نکلتے راستہ بھرا پڑا ہے کانٹوں سے، جب بھی نکلتے راستہ بھرا پڑا ہے۔ صحابہ نے حضور کی تکلیف کو جانچ کر عرض کیا حضور یہ بڑی ضدی ہے، حضور آپ راستہ بدل لیں کو حرمین شریفین کو، حرم کعبہ کو، حضور یہی ایک راستہ تو نہیں نہ جاتا، آپ راستہ بدل لیں۔ حضور نے تبسم سے، سرکار نے فرمایا نہیں راستہ نہیں بدلنا، اس بی بی کے مقدر کو بدلنا، تقدیر کو بدلنا۔ اچھا حضور جب بھی نکلتے روز صبح صبح تو حضور کی گلی سے کانٹوں میں گھری۔ ایک دن سرکار تشریف لائے تو حضور کی گلی بالکل صاف، کانٹے ہی نہیں۔ سرکار نے صحابہ سے پوچھا یار وہ کانٹوں والی کہاں گئی؟ تو لوگوں نے کہا حضور وہ تو بیمار ہے، اپنے گھر بستر پہ پڑی ہے۔ سرکار نے فرمایا کعبہ بعد میں جائیں گے، پہلے چل کے اس کو پوچھنا ہے اس کے گھر۔ بولیا نہیں، رویہ دیکھو، پوچھنا ہے۔ حضور بسم اللہ جو مزاج یار میں، سرکار تشریف لائے، حضور نے گھر قدم رنجا فرمایا۔ سرکار نے فرمایا اماں جی مجھے پتا چلا کہ آپ بیمار ہیں، کیسے ہیں، آپ کو پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ رو پڑی، کہنے لگی تشریف لے آئے ہیں تو پھر محروم کر کے نہ جائیں بلکہ مجھے کلمہ پڑھا کر غلاموں کی صف میں شامل کر کے۔ یہ ہے حضور کا رویہ۔ اچھا ایک تاریخ کا بڑا معروف شخص تھا، نوجوان تھا، بڑا سونا، اور نام تھا اس کا سمامہ، سمامہ بن اسال۔ اپنے قبیلے کا سردار تھا، عرب تھا، خوبصورت بھی تھا، نوجوان بھی تھا، سردار بھی تھا، لیکن میرے بھائیوں حضور کا نمبر 1 مخالف تھا۔
اتنا بڑا حضور کا دشمن تھا کہ شہر کے چوک پہ کھڑا ہو کر کہا کرتا تھا لوگوں خدا پناہ پوری کائنات میں مدینہ سے برا شہر کوئی نہیں اور خدا پناہ محمد سے برا بندہ کوئی نہیں. اتنا بڑا حضور کا دشمن اور شاطر سرکار کے خلاف تقریریں کرتا تھا. صحابہ کو پتہ چلا, صحابہ کی چھاپا مار ٹیم نے رات کو چھاپا مارا اور سمامہ کو پکڑ کر لا کر مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. ایک گل میں تاں پہ کرنا بڑی خدمت دے وچ میرے بھائیو کہ ہمارا بالکل ہی کوئی حال نہیں ہے, نہ ہمارا کوئی مذہبی ظرف ہے, نہ ساڈا کوئی اخلاقی ظرف ہے, نہ ساڈا کوئی سیاسی ظرف ہے. برداشت کا رویہ وہ ہمیں چھو کر بھی نہیں گزرا. سارا زور ہم نے اس بات پر لگا دیا ہے کہ جی مسواک کتنی لمبی ہونی چاہیے, سارا زور ہم نے اس بات پر لگا دیا. دستار کے پل کتنے ہونے چاہیے. حضور نے فرمایا صحابہ پہلوان کون ہے؟ حضور جو اکھاڑے میں مقابل کو گرا لیتا ہے پہلوان ہے؟ فرمایا نہیں. آقا تو پھر آپ ارشاد فرما دیں. سرکار نے فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے وجود پہ قابو رکھتا ہے. صحابہ نے سے پکڑ کے لا کر باندھ دیا ستون کے ساتھ. حضور علیہ السلام کو اطلاع ملی, حضور ہم پکڑ کے لے آئے ہیں سمامہ کو, اگر مزہ لینا ہے چس لینی ہے تو یہ منظر ذرا ذہن میں لائیے گا. سرکار تشریف لائے, حضور کو خبر ملی, حضور تشریف لائے اور سمامہ ایسے رسیوں سے اور زنجیروں سے بندھا ہوا ہے. تشریف لاتے ہی حضور نے پہلا حکم دیا صحابہ کو. حضور نے فرمایا یار اس کی رسیاں اور زنجیریں تو کھول. سبحان اللہ. صحابہ نے کھول دی رسیاں بھی زنجیریں. آقا سامنے تشریف لائے. حضور نے مخاطب ہو کر فرمایا ما عندک یا سمامہ. آمنے سامنے سرکار نے فرمایا سمامہ کیا حال ہے تیرا؟ اچھا سمامہ موت کے منہ میں ہے, تلواریں چمک رہی ہیں, صحابہ کا نرغہ اور گھیرا ہے, مگر عرب تھا اکڑ دیکھیے. حضور سے کہتا ہے ان تنعم علی شاکر ان تقتل زاد من. سرکار سے کہتا ہے اگر چھوڑ دو گے, رہا کرو گے, احسان کرو گے تو بدلہ بھی احسان کی صورت میں ملے گا, اور اگر قتل کرو گے تو پھر یاد رکھنا میرا پورا قبیلہ بدلے کے لیے تیار بیٹھا ہے, بچنا آپ میں سے کسی نے بھی نہیں ہے. اور خود موت کے منہ میں. جیسے آپ میں سے کچھ دوست نہیں مسکرائے, حضور بھی مسکرائے. سمامہ کی بات کو سن کر حضور نے بھی تبسم فرمایا, اور اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے سرکار نے ایک صحابی سے فرمایا یار اسے فلاں صحابی کے گھر سے ذرا بکری کا دودھ تو لا کے پلاؤ. اچھا رویہ آپ سوچو, ہم مخالف کو پانی نہیں پوچھتے, مخالف چھوڑیے سگے بھائی کو کوئی نہیں پوچھتا. 5 مرلے کا بھی مکان ہو نا, صرف 5 مرلے کا, جب تک 2.5 مرلوں پر ہم دیوار نہیں کھڑی کر لیتے ہمارے سینے میں ٹھنڈ ہی نہیں پڑتی. یہ میرا اور توڑا رویہ. زندگی گزر جائے نا, مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے زندگی گزر جائے, موت مسجد کی صف پہ آئے اور اس حالت میں کہ زبان گندی ہو, میرے دوستو یہ سارے نفل اٹھا کر جہنم کے شعلوں کے سپورٹ کر دیے جائے. اور دوسری طرف موت اس حالت میں آئے کہ اعمال میں کمی بیشی بھی ہو جاتی تھی, نماز کبھی کبھی قضا بھی ہو جاتی تھی, چھوٹ بھی جاتی تھی, روزہ کبھی کبھی نہیں بھی رکھ سکتا تھا, فرض حج تھا نہیں کر سکا, زکوٰۃ فرض تھی نہیں دے سکا, لیکن موت اس حالت میں آئے کہ آپ کی زبان اور رویہ میٹھا تھا. جنت میری اور آپ کا انتظار کر رہی. سرکار نے فرمایا اسے بکری کا دودھ پلاؤ. حضور تشریف لے گئے. یہ پہلا دن تھا. دوسرا دن ہوا, آقا پھر جلوہ گر ہوئے. سمامہ سامنے بیٹھا ہے. سرکار نے فرمایا ما عندک سمامہ, رات کیسی گزری ہمارے پاس, کیسے ہو آج؟ اس نے کہا چھوڑیں گے تو بچیں گے ورنہ مارے جائیں گے. حضور مسکرائے. سرکار نے فرمایا یار تم نے اسے سلمان کے باغ سے لا کر کھجوریں نہیں کھلائیں؟ اچھا غور ہے کہ نہیں, جیسے جیسے اس کی سختی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے حضور کا پیار بڑھتا جا رہا ہے. پہلے فرمایا اس کو دودھ چھوٹ پلاؤ, دوسرے دن فرمایا اس کو کھجوریں کھلاؤ سلمان کے باغ سے لا کر, وہ جو ہم نے لگایا ہے کھجوریں کھلاؤ. تشریف لے گئے. وہ بڑا حیران. تیسرا دن ہوا, آقا پھر جلوہ گر ہوئے. وہی سوال کیسے ہو؟
सुमामा को वही जवाब, वैसे का वैसा हूँ, छोड़ेंगे तो बच जाएंगे वरना सारे मारे जाएंगे मदीना वाले। हुजूर मुस्कुराए, सहाबा की तरफ हुजूर ने जवाब तलब निगाहों से देखा और ताईद पाकर हुजूर ने सहाबा से मुखातिब होकर फरमाया, सहाबा अतलिकू, फरमाया इन्हें जान दो, फरमाया सुमामा जा, शाबाश, तुझे छुट्टी है, रिहा कर दिया है, आजाद कर दिया है, तू जा सकता है, जा शाबाश। अच्छा सुमामा उठे, बाहर गए, 20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद गुस्ल करके दोबारा हुजूर की बारगाह में आ रहे हैं। फारूक आजम सरकार के पास बैठे थे, सुमामा को आते देखा तो जनाब उमर ने तलवार के दस्ते पे हाथ रखा कि पता नहीं किस नीयत से आ रहा है। हुजूर ने फरमाया आने दो। सुमामा पास आए, हुजूर के घुटनों से घुटने मिलाकर बैठ गए। सरकार ने फरमाया सुमामा तुझे आजाद कर दिया है, रिहा कर दिया है, तू जा सकता है। सुमामा रो पड़े, कहने लगे हुजूर अब मौत आएगी तो आपके कदमों में आएगी। भाई जिनका मूड अच्छा है और वो आसानी से बोल भी सकते हैं, जरा मुझे बोल कर बता दे, बोल कर, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सुमामा को ये तलवार से मारा है या प्यार से मार ही डाला है? सीरत रसूल का एक बड़ा सादा जहा नुस्खा है, बड़ा कारगर है, बड़ा कारगर। पता नहीं केड़े केड़े मसले लेने तुम आए बैठे हो, अपने अपने मसाइल। मैं आपको अर्ज करूं आपकी खिदमत में, जो काम आपका थप्पड़ से, सख्ती से, गिरेबान पकड़ने से, सर फाड़ने से, थाने और कचहरी से ना हो रहा हो, आजमा लेना, मिंबर पर बैठा हूं, वो काम आपका 2 मीठे बोल बोलने से फट से हो जाए। भाई कभी आजमा लेना, जो काम आपका सख्ती से ना हो रहा हो, सख्ती से, वो आपका मेहर से हो जाएगा, मोहब्बत से हो जाएगा। और ये सरकार की सीरत तैयबा गवाही देने के लिए काफी है। मदीना मुनव्वरा है, सरकार की मजलिस लगी है, दूसरी हदीस पाक, तबसरे का वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी सिर्फ हदीसें सुनते हैं। सरकार की मजलिस लगी है मदीना मुनव्वरा में, और एक नौजवान आ गया, नौजवान पीछे खड़ा होकर, मस्जिद में पीछे खड़ा होकर हुजूर से मुखातिब होकर कहने लगा, या मोहम्मद एज़नली फी ज़िना, आंदा हुजूर मैनू ज़िना दी इजाजत दो। बड़े इज्तिमा में, बड़ी मस्जिद, हुजूर बदकारी करने की, ज़िना करने की, मुंह काला करने की हुजूर इजाजत दे। अच्छा सरकार चाहते तो 2 थप्पड़ लगा के भगा देते, एक तरीका ये भी हो सकता था, हो सकता था कि नहीं हो सकता? 2 थप्पड़ लगाते और भगा देते बदतमीजी पर। इस्लाह का एक तरीका ये भी हो सकता था। थप्पड़ से मेरे ज़हन में एक बात आ रही है, गुजारिश ये है कि ये 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चों को, मेरे भाइयों, आप मेरी दरख्वास्त समझ लें, मिन्नत समझ लें, तकरीर समझ लें, जो भी समझ लें, 4-5 साल, 3 साल के बच्चे को मेरे भाइयों थप्पड़ ना मारो। अल्लाह के बंदो, आप 3-3 साल के बच्चे को जाकर स्कूल के डेस्कों पर, मस्जिद के सफ पे जाकर बिठाते हो, कुछ खुदा का खौफ भी करो। और बेरियो 7 साल दे बाल नु शरी तौर पर भी 7 साल तक की उम्र के बच्चे को तो हम नमाज का नहीं कह सकते, आप 3 साल के बच्चे को अरस्तु बनाना चाहते हैं? कोई नहीं समझ आई? तो जोर से बोलो भी तो सही बात है। और अल्लाह के बंदो, 7 साल तक तो हम बच्चे को नमाज का नहीं कह सकते। 7 साल तो छोटे छोटे बाल जिन्हें नाक पूंझना वाले भी कोई नहीं, आप उन्हें जाकर ऐसे उंगली से पकड़कर कारी साहब के सपुर्द कराते हैं, जाकर आप उन्हें स्कूल में उस्ताद साहब के सपुर्द कराते हैं, जहां 350 बच्चा उस जैसा पहले खेल रहा है, बैठा हुआ है। मेरे भाइयों, ये जुल्म ना करो, बच्चे को अपने करीब रखो, फिर बाद में रोते रहोगे सारी उम्र की। कमाल है जी, क्योंकि मैं जुमा पढ़ाता हूँ वहां पे एक जगह हासिलपुर में, तो बाबा जी आ गए जुमे के बाद और कहने लगे, जी देख लें जी, मेरा बेटा है और 5 साल हो गए वो आपके पीछे जुमा पढ़ता है और अब से आज तक ये पता नहीं चला, हया तमीज नहीं आई कि बाप से कैसे बात करते हैं। मैंने कहा बाबा जी, उसे मेरे पीछे जुमा पढ़ते हुए कितने साल हो गए? उसने कहा जी 5 साल। तो मैं तुहाडे कोल कितने साल रहे हैं? मैंने कहा जी 25 साल। तो मैंने कहा जो काम आप 25 सालों में नहीं कर सके औलाद की तरबियत का, वो काम मैं 5 महीनों में कर सकता हूं? बोला
اور ہمارے والدین بھی کیا کرتے ہیں، باپ خاص طور پر باپ یہ تانا دیتا ہے اپنی اولاد کو کہ کمال ہے میں تینوں پالیا نہیں. میں نے کہا تو پالا ہے، تو نے کون سا تیر مار لیا، یہ جایا ہی تھا پالے ہی نا. سر اٹھاؤ، میں کیا کہنے لگا ہوں، یہ میڑا بن گیا میڑا، تجھے پالا نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے پال کر کون سا تیر مار لیا ہے، صدیاں گزر گئی ہیں، یہ پرندے درندے اور جانور بھی اپنی اولاد کو پالتے آئے ہیں کہ نہیں پالتے آئے. وہ پالتا ہے، چڑی بھی نہیں دی ہے بچے نو، چڑی چھوٹی جی پال تو یہ بھی لیتی ہے. اصل کام اولاد کو پالنا نہیں ہے، اصل کام اولاد کی تربیت کرنا. یہی تو فرق ہے جانور کا انسان کا، وہ صرف پالتا ہے، انسان اپنی اولاد کی تربیت بھی کرتا ہے. جو اولاد کا تربیت کا حصہ تھا وہ تو آپ نے بیچارے کو 3 سال ابھی پیمپر نہیں کھولا، آپ نے اٹھا کر مدرسے میں جا کے ڈال دیا. وہ جو تربیت کا حصہ تھا وہ تو آپ نے سپورٹ کر دیا دوسروں کے، تو پھر اب رونا کس بات کا ہے. ادھر دیکھو ساری عمر لوگ والدین اپنے بچوں کو یہ بتاتے رہے گی باپ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے. اللہ کرے جاگتے رہو، باپ کی رضا خدا کی رضا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ تو حدیث آپ نے پڑھی ہے. کبھی والدین باپ اور ماں نے اپنے متعلق بھی سرکار کا فرمان پڑھا ہے. حضور والد اور والدہ کو مخاطب ہو کر حکم دیتے ہیں. سرکار نے فرمایا اکرموا اولادکم. اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ کی رضا خدا کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے، تو خدا را جو یہاں پر صاحبان اولاد بیٹھے ہو وہ حضور کا یہ فرمان بھی سنتے جاؤ. سرکار نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو. زور سے بولو، زور سے بولو. اپنی اولاد کو عزت دو. حضور ہوگا کیا؟ فرمایا ہوگا یہ جو عزت تم اپنی اولاد کو دو گے نا، سرکار نے فرمایا کل کو تمہاری اولاد وہی عزت لوٹا کے تمہارے حوالے کر دے. سبحان اللہ. ادھر دیکھنا ذرا میری طرف. اس طرح دیوار سانجیے سرکار دو عالم علیہ السلام دے آستانے دی اور حضور دی شہزادی مخدومہ کونین دے آستانے. اولاد کو عزت دینا کسے کہتے ہیں؟ ایسے دیوار سانجیے. جو مدینہ منورہ حاضر ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں وہاں کی اولاد. ایسے دیوار سانجیے بالکل. اور سیدہ جب بھی اپنے بابا جان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اب آپ ہٹیں گے تو میں نے دکھاؤں گا کیسے. جب بھی حاضر ہوتی نا سیدہ، جب بھی حضور اپنے ابا جی کی خدمت میں حاضر ہوتی، آقا چاہے چٹائی پر بیٹھے ہوتے، چاہے چارپائی پر بیٹھے ہوتے، چاہے مصلی پر بیٹھے ہوتے، چاہے کرسی پر بیٹھنا بھی حضور کی سنت ہے. سبحان اللہ. کرسی پر بیٹھنا بھی حضور علیہ السلام کے گھر میں کرسی بھی تھی، سرکار کے گھر میں ڈائننگ ٹیبل بھی تھا، کھاون والا میز وہ بھی حضور کے گھر آئی، کرسی بھی حضور کے گھر میں تھی. نفاست دیکھنی ہو تو پھر یہ دیکھو، لیکن اگر عاجزی دیکھنی ہو تو ایک دن اماں جی ام سلمہ نے حضور کا کھانا ٹیبل پر رکھا. سرکار نے فرمایا ام سلمہ میرا کھانا میز پر نہ رکھو، زمین پر رکھو. حضور کیوں؟ فرمایا غلام میز پر نہیں کھاتے، زمین پر کھاتے. عاجزی دیکھنی ہو تو پھر یہ کہتی ہے. نفاست دیکھنی ہو تو پھر آقا کے گھر میں ڈرائنگ روم بھی تھا، ڈائننگ ٹیبل بھی تھی، کرسی بھی تھی، سب کچھ تھا. اچھا سیدہ جب بھی تشریف لاتی نا، اولاد کو عزت کیسے دی جاتی ہے؟ حضور علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تو آپ سنتے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. صرف کھڑے نہیں ہوتے تو میرے بھائی، بلکہ حضور علیہ السلام 4 قدم سیدہ کی جانب تیزی سے چلتے. تشریف لا رہے ہیں آپ، چلتے تیزی سے چلتے اور سیدہ کا ہاتھ ایسے اپنے ہاتھ میں پکڑتے، کبھی سیدہ کے ہاتھ کو چومتے، کبھی آپ کی پیشانی پر بوسہ دیتے، اور ویسے ہی ہاتھ پکڑ کر لا کر اپنے ساتھ پہلے سیدہ کو بٹھاتے، بیٹی کو پھر خود بیٹھا کرتے. سبحان اللہ. اچھا مجھ سمیت جتنے بیلی بھی یہاں بیٹھے ہیں جو صاحبان اولاد ہیں، ذرا مجھے بول کر بتاؤ ہم میں سے کسی ایک بھی بندے نے زندگی میں ایک دفعہ بھی اپنی اولاد بیٹے اور بیٹی کو ایسے عزت دی ہے جیسے حضور دے رہے ہیں؟ اچھا تو پھر شکوہ کیڑی گل ہے کہ اولاد عزت نہیں کرتی؟ آپ نے اولاد کو ایسے دبا کے رکھا ہے کہ وہ تو اولاد تو اپنے دل کی بات ہی اپنے باپ سے نہیں کر سکتا. بیٹا اور بیٹی بیچارے پڑوسیوں سے کہتے ہیں کہ تو آنکھ نہ میرے ابا جی نو کہ نہیں کرن، ہے کہ نہیں؟ نیم تو بول نہیں سکتی، تو ہی بولنا ہے نا.
میں کو مریخ کی گلا تو نہیں پہ کرتا، آپ نے معاشرت کی گلا کرتا پیا نا. ہاں باپ نے ایسا دبا کے رکھا ہوا ہے کہ بیچاری بیٹی اپنے دل کی بات ہی نہیں کر سکتی اپنی ماں سے. وہ بھی اپنی سہیلیوں سے کہتی ہے کہ تو آخ نہ میری اماں نو انج کرے. میرے دوستو یہ ظلم نہ کرو اپنی اولاد کے ساتھ. اولاد کو عزت دو، حضور کا فرمان ہے. اور کیوں دو؟ ہاں اگر تمہیں چاہیے تو دے دو، اگر نہیں چاہیے تو پھر ٹھیک ہے چلنے دو. اگر اولاد کو عزت نہیں دینی تو پھر یہ کل کلاں چٹے والا نے نام یہ شکوہ بھی نہیں کرنا کہ پتر میری عزت نہیں کرتا. وہ اس لیے کہ جب تیرے عزت دینے کی باری تھی اس وقت تو نے اپنے بیٹے کو عزت دی ہی نہیں ہے، تو نے ذلیل کیا ہے، دبا کے رکھا ہے. اور یہ تو پھر مکافات عمل ہے، خدا کا قانون ہے، قدرت ہے، تبدیلی نہیں آ سکتی اس میں، اللہ کے قانون میں. باپ کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر نا، باپ کو گھر آتا دیکھ کر، گھر آتا دیکھ کر باپ کو اگر اولاد چھپ جاتی ہے، بیوی کسے پاسے واڑ جاندی ہے، ماں باپ بہن بھائی وہ کسے پاسے چلے جاندے ہیں، بچے بیٹے بیٹیاں کسی طرف چھپ جاتی ہیں دیکھ کر اپنے باپ کو گھر آتا، میرے بھائیو یہ بطور والد فیل ہے، ناکام ہے. اگر باپ کو گھر آتا دیکھ کر بیوی کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے، اولاد بھاگ کر ابا ابا کہہ کر اپنے باپ سے لپٹ جاتی ہے، بیوی دست بوسی کرتی ہے، ہاتھ چومتی ہے، ماں باپ کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے، بہن بھائی خوش ہو جاتے ہیں. 100/100. تو دی وجہ ہے کہ میں گزارش کر چھوڑیے کہ حلیہ نہیں ہے، رویہ سرکار کا کیسے. ایک صحابی کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا مسلمان تھا، دوسرا بیٹا کافر تھا. خود صحابی نے اپنے مسلمان بچے کو گھوڑا لے کر دیا کہ کافر کو چھوڑ دیا. تے آپ پھر سرکار دی بارگاہ جا کے حضور آپ گواہ ہو جائیں میں نے اپنے مسلمان بچے کو حضور گھوڑا لے کر دیا ہے. سرکار کے چہرے پاک پر جلال کی سرخی آئی. فرمایا تو میں ظلم تے گواہ بنانا چاہتا ہے؟ کیا ہوا؟ فرمایا دوسرے کو. حضور کو تو کافر ہے. فرمایا کافر ہے تو کیا ہوا؟ تیرا خون نہیں ہے وہ کافر. اتقوا اللہ اعدلوا فی اولادکم او کما قال. سرکار نے فرمایا خدا کا خوف کرو، اولاد کے معاملے میں عدل سے کام لو. اس نے کہا نوجوان نے حضور مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں. وہ حدیث پاک جو اس کر رہا تھا بدکاری کرنے کی اجازت دیں. صحابہ کرام کے ماتھے پہ سے تیوری چڑھی کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے سرکار کی خدمت میں آ کے. حضور مطمئن تھے. بعض دفعہ ہسپتال دے جیسے مریض بھی آ جاتے ہیں نا کہ جن کا روحانی مرض بڑا ہوتا ہے تو سیانا ڈاکٹر سختی نہیں کرتا بلکہ مریض کے مرض کی تشخیص ڈائگنوز کرتا ہے. اس نوجوان کا بھی روحانی مرض بڑا ہوا تھا، روحانی. حضور نے اسے قریب نہیں بلایا. انداز تربیت دیکھو. فَدَنَا مِنْهُ ممبر چھوڑ کر آقا خود اس کے پاس تشریف لے گئے. سبحان اللہ. ایک تو سارے دبتے آنکھوں جو سبحان اللہ خود تشریف لے گئے. اور اس نوجوان کے مرض کی تشخیص کے لیے حضور نے اسے 4 سوال کیے. سرکار نے فرمایا نوجوان کی جس کام کی تو مجھ سے آیا ہے اجازت لینے کے لیے اتحبہ لامک، تو پسند کرے گا تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے. اچھا سنتے ہو. اتحبہ لبنتک، تیری بیٹی کے ساتھ. اتحبہ لاختک، تیری بہن کے ساتھ. اتحبہ لخالتک، تیری خالہ کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے تجھے کیسا لگے گا؟ نوجوان تڑپ گیا. قال لا واللہ، اس نے کہا نہ حضور اللہ کی قسم میں تو پسند نہیں کرتا میری ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، میری عزت کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. تو حضور نے بڑی محبت سے مخاطب ہو کر فرمایا میرے بیٹے جو کام تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا، سرکار نے فرمایا بچے وہ لوگ بھی اپنے لیے پسند نہیں کرتے. سبحان اللہ. فرمایا جس سے تو منہ کالا کرے گا وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، عزت. یہ بات کہنے کے بعد نبی مکرم علیہ السلام نے اس نوجوان کے سر پر دستے کرم رکھا، ایسے سر پر. اور اس کے لیے حضور نے 3 دعائیں کی ہیں. 3 اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. مولا اس نوجوان کے گناہوں کو بھی معاف کر، اس کے دل کو بھی پاک کر، اور آج کے بعد اس نوجوان کی عزت کا رکھوالا بھی تو خود ہو. سبحان اللہ. لو بھی میرے بیلیوں چپ کر کے وہ نوجوان حضور کی مجلس سے دعا کے بعد باہر چلا گیا. صحابہ فرماتے ہیں پھر ہم نے مرتے دم تک اس نوجوان کو دیکھا. زنا کا تو تصور تک نہیں ہے، اس نے نظر اٹھا کر کسی غیر محرم خاتون کو کبھی دیکھا تک نہیں.
دوسری والی تکلیف پہ دینا، یہ بولتے فرماؤ یہ آپ کو تلوار لگتی ہے یا حضور کا پیار لگتا ہے؟ اچھا ایک حدیث پاک اور بھی جلدی سے، بس آخری باتیں، یہ بھی مدینہ منورہ اور حضور علیہ السلام صحابہ کو پڑھا رہے ہیں، تدریس مدینہ کی ایک کملی جی مائی، ایک ہوتا ہے مجذوب اور ہوتا ہے اور پاگل اور ہوتا ہے۔ مجذوب ایسے ہوتا ہے جیسے بہلول دانا تھے، لوگ بھی اتنے ظالم ہیں وہ کہتے ہیں بہلول دانا کو بہلول دانا بھی کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ تو کملا جا بندہ۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، بہلول دانا کو بہلول دانا بھی کہتے ہیں، دانا، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ تو پاگل تھا۔ میں نے کہا وہ آپ اسے بہلول دانا بھی کہہ رہے ہیں اور پھر پاگل بھی کہہ رہے ہیں، تو پھر پاگل وہ ہوا کہ تو دانا؟ وہ مجذوب تھے، قبرستان میں جھوکی ڈال کر رہتے تھے۔ یہ کوئی بندہ پوچھ لینا نا بابا جی کہاں رہتے ہو، تو آپ فرماتے تھے میں تو شہر میں رہتا ہوں۔ رہتے قبرستان میں تھے، کہاں رہتا ہوں؟ شہر میں۔ لوگ ہنستے تھے، بابا جی بغداد شہر تو وہ ہے کہ تو قبرستان ہے؟ آپ بھی ہنستے تھے۔ فرمایا نہیں، اگر وہ شہر ہوتا تو لوگ اسے چھوڑ کر یہاں آ کر آباد ہوتے۔ فرمایا اسے چھوڑ کر لوگ یہاں کر آباد ہو رہے ہیں، یہاں سے واپس کوئی نہیں جا رہا، تو پھر شہر وہ ہوا کہ شہر یہ ہوا؟ جو سور لگ جائے تو ایک گل سے ہو جاتی بعض دفعہ، اور اگر مقصد صرف کانوں کا چسکا ہو تو پھر 2 گھنٹے بھی تھوڑے ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ یہ مکان کے اندر کوئی ہوئے نا تو دستک کی کئی سہ ہو جاتی ہے، کوئی نہیں 100 روپے لگتی تو مکان کیڑا ہے اٹا دے سیمنٹ والا ہے بلا مکان، اگر مکان کے اندر کوئی ہو تو پھر دستک ایک ہی کافی ہو جاتی ہے بس۔ حضرت حسن بصری اللہ کی رحمت کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے اور فرمانے لگے لوگوں اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، دستک دیتے رہو، کبھی تو کھل جائے گا۔ تقریر کر کے ممبر سے نیچے اترے تو بوڑھی اماں نے آپ کو یہاں سے پکڑ لی، حسن ہے ساری تقریر بڑی سونی ہے پر یہ نہ سمجھ نہیں آئی کہ رب کی رحمت تو ہوا، کھٹکھٹاتے رہو، دستک دیتے رہو، کبھی تو کھل جائے گا۔ اس نے کہا میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ رب کی رحمت تو ہوا کدی بند بھی ہو جائے؟ کھلے تو تب نہ جب پہلے بند ہو۔ حسن بصری کی چیخ نکلی، آپ نے فرمایا بی بی تو حسن تم ہی زیادہ رب کو پہچان گئی، سمجھ آ جائے تو پھر بعض دفعہ ایک بات کافی رہتی ہے۔ تو یہ مدینہ کی مجذوب سی عورت ہے، مجذوب سی یعنی پاگل، مجذوب نہیں پاگل دیوانی ہے۔ بیچاری آ گئی سرکار کی مسجد میں، آخری بات ہے حضور کی مسجد میں آ کر میں سرکار کو ایسے مخاطب کر کے کہتی ہے یا محمد علیہ السلام۔ حضور نے ایسے نگاہ کرم اٹھائی، سرکار سے کہتی ہے مجھے آپ سے کام ہے، ذرا میری بات سنیں۔ حضور نے فرمایا جی بتائیے کیا کام ہے؟ اس نے کہا نہیں یہاں نہیں بتاؤں گی، میرے ساتھ مسجد سے باہر چلیں۔ یہ کون ہے؟ یہ پاگل ہے، پاگل، میرے ساتھ نا مسجد سے باہر چلیں۔ لو بھائی حضور نے علیہ السلام وہ سارے فرزانوں کی مجلس کو چھوڑا اور آقا اٹھ کر اس دیوانی کے ساتھ چل پڑے، مجذوب خاتون، پاگل خاتون کے ساتھ، دیوانی کے ساتھ۔ آقا جیسے ہی قریب پہنچے نا، اب ادھر دیکھنا، اس نے یہاں سے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا یہاں سے، اور حضور علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جا کر باہر گلی میں دھوپ پر کھڑا کر، دھوپ پر۔ جڑے بندے حرمین شریف گئے ہو وہ جانتے ہو بھی عرب کی گرمی کی میں گناہ ساڑتی ہے، پتا نا آپ کو کتنی شدت والی ہوتی ہے، ایسے دھوپ پہ لے کر کھڑی ہو۔ اب اس کے پاس بولنے کے لیے کوئی بات، کوئی موضوع، کوئی عنوان تو تھا نہیں، وہ بولتی رہی، حضور بھی چپ کر کے مسکراتے رہے، جی کرتے رہے۔ 86 حدیثوں کے راوی ہیں انس بن مالک۔ انس فرماتے ہیں کہ وہ خاتون پہلے حضور کو لے کر دھوپ میں کھڑی رہی، حضور بھی کھڑے۔ فاروق فرماتے ہیں میرا بس چلتا تو اس خاتون کا سر اڑا دیتا جس نے میرے محبوب کو دھوپ میں بٹھا کر اتنی زحمت دی ہے، لیکن میں کرتا کیا، حضور گئے اپنی مرضی سے تھے۔ اچھا وہ بھی کھڑی رہی، بولتی رہی، پتہ نہیں کیا بولتی رہی، آقا بھی مسکراتے رہے، جی کرتے رہے، سنتے رہے۔ جب وہ بول کے خود تھک گئی نا، آپ اٹھ گئی، تو حضور سے کہتی ہے اچھا جی اب میں چلوں، میں جاؤں؟ سرکار مسکرائے،
حضور نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے چلی جاؤ، لیکن جاتے ہوئے سرکار نے اسے ایک جملہ فرمایا. حضور نے فرمایا بی بی پورے مدینہ میں جب تیری کوئی نہ سنا کرے تو آ کے مجھ محمد کو سنا دیا. ایک باری اور بھی بولو، اے تلوار ہے کہ حضور دا پیار ہے. آخری حدیث بات، یہ بھی مدینہ منورہ، یہ بھی مدینہ منورہ، اور بالکل آخری حدیث بات. سرکار دو عالم علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہے، اور ایک اللہ کا بندہ بدو آیا، دیہاتی عرابی، اور اس نے کیا کیا، اس نے مسجد نبوی کے صحن میں آ کر پیشاب کر. بدو تھا، دیہاتی تھا، عرابی، صحن میں پیشاب کر. صحابہ بھاگے، کسی نے تھپڑ مارا، کسی نے دھکا دیا، کسی نے مکہ مارا، کسی نے سختی کی، کسی نے گریبان پکڑ لیا. حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم دور سے پڑی. سرکار پکارے مہلن مہلن، فرمایا کھلو جاؤ کھلو جاؤ، لا تظلموا، ظلم نہ کرو بیچارے پہ، نہ مارو اس کو، ٹھہر جاؤ. صحابہ رک گئے. آقا نے ممبر چھوڑا اور حضور خرامہ خرامہ تشریف لے جا رہے ہیں اس کے پاس. اب وہ بیچارہ ایسے کانپ رہا ہے کہ صحابہ نے تو مارا ہے، پتہ نہیں حضور کیا سلوک کرتے ہیں. آقا جب قریب گئے تو اتنے سارے غلام کھڑے ہیں. سرکار نے ایک صحابی سے کہا یار وہاں سے پانی کا ڈول تو بھر کے لے آؤ. اچھا وہ گئے، پانی کا ڈول بھر کے لے آئے. اتنے سارے غلام کھڑے ہیں، قربان نہ جائیں حضور کے کردار پر. سرکار نے اپنے دستے کرم میں پانی کا ڈول پکڑا اور اس دیہاتی کے کیے ہوئے پیشاب پر حضور علیہ السلام نے خود پانی بہا دیا. انہوں کو جو حوصلہ ہوا، پانی بہا کر حضور اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے مخاطب ہو کر بڑی مہر سے اور محبت سے سمجھایا. پتہ نہیں کیسے سمجھایا ہوگا. سرکار نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا ان هذه المساجد لن تبنى لهذا. فرمایا مسجد تو نماز پڑھنے کی جگہ ہے، یہ تو تلاوت کرنے کی جگہ ہے، یہ تو ذکر کرنے کی جگہ ہے، مسجد میں پیشاب نہیں کرتے. اچھا بھی حضور کے اس میٹھے بول کا اثر یہ ہوا کہ اس نے ایسے اپنے ہاتھوں کو رب کریم کی بارگاہ میں اٹھایا اور دعا بڑی عجیب کرتا ہے. کہنے لگا اللہم ارحمنی و محمدا، مولا صرف مجھ پہ رحمت کر اور صرف محمد مصطفیٰ پہ رحمت کر. صرف انورٹڈ کاماز میں صرف مجھ پہ رحمت کر اور صرف محمد مصطفیٰ پہ رحمت کر. حضور مسکرائے. سرکار نے فرمایا یار رب دی ایڈی وسیع رحمت مجھے، تو صرف دو بندیاں واسطے خاص کر لی، مجھ پہ رحمت کر یا محمد مصطفیٰ پہ رحمت کر. رو پڑا. کہنے لگا حضور پیار بھی تو صرف آپ نے دیا. حضور چونکہ محبت آپ نے دی ہے اس لیے میرے آقا میں رحمت کی دعا بھی حضور صرف آپ کے لیے کرتا ہوں. او بھائیو تلوار دا کٹھا دا سر چاہ سکتا ہے لیکن پیار دا کٹھا قیامت آ سکتی ہے پر سر نہیں چاہ. یہ اخلاق بہتر کرنے واسطے سب کو بڑا کو کیٹو فتح نہیں کرنا میرے بھائیو. اور کچھ نہ کرو تو چلو کم از کم زبانیں میٹھی کر لو. بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرو، بیوی کے ساتھ. ایک بندہ قبلہ بابا جی حضور کی خدمت میں، میرے شیخ طریقت کی خدمت میں صاحب عاشق حاضر ہوا اور بیوی کو ساتھ لے کر بیٹھا. آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا بابا جی یہ میری بیوی ہے، اسے میں ساتھ لایا ہوں، آج میں نے آپ کے سامنے اسے طلاق دینی، آپ کے سامنے اپنی بیوی کو میں نے طلاق دینی. بابا نے فرمایا کیوں دینی ہے؟ اس نے کہا جی بڑی بد زبان ہے، بد کلام ہے. ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی بڑی بدتمیز تھی، بڑی زبان دراز تھی. تو بیچارہ کو مرید آیا ہوگا، اس نے دستک دی دروازے پر. تو اس نے کہا جی اندر میرے حضرت صاحب ہیں. تو بیوی نے کہا ایسی دیتے ایسی تیری بھی تیرے حضرت دی بھی. دونوں میرے ہی وہ الگ گئے، جاؤ نکلو یہاں سے. وہ بیچارہ گھبرا کے جب واپس گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے حضرت صاحب جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شیر پہ لاد کر لا رہے. شیر تیرا. اس کی گھبراہٹ کو دیکھ کر تو بابا جی سمجھ گئے ہوں گے نا پیر صاحب کے لیے لگتا ہے گھر سے فیض لے کے آیا ہے. مرید نے پیر صاحب کو دیکھا، پیر صاحب نے مرید کو دیکھا تو مرید بڑا حیران اور پریشان ہو گیا. عرض کی حضور ایک گزارش کرنی ہے. فرمایا پوچھو. اس نے کہا حضور وہ گھر والی تو قابو میں نہیں آئی، تو اے شیر تے لکڑیاں. تو انہوں نے پتا کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا یہ وہ گھر والی کی سہ سہ کے نا اللہ نے باہر والوں کو میرے اختیار میں کر دیا.
اس نے کہا حضور سے طلاق دینی ہے آپ کے سامنے دینی ہے، اس لیے دینی ہے کہ یہ بد زبان بڑی ہے، بد کلام بڑی ہے۔ بابا جی نے فرمایا ٹھیک ہے تو شوہر ہے، اس کا طلاق کا اختیار دیا ہے تجھے شریعت نے، لیکن اس بیوی کے تجھ پر احسان ہے، 2 بڑے احسان ہیں، ان احسانوں کا بدلہ پہلے دے دو پھر طلاق دے دینا۔ اس نے کہا بابا جی احسان تو میرے اس کے ہیں۔ فرمایا نہیں، اس کے تجھ پر احسان ہے تیری بیوی کے، پہلے وہ بدلہ دے پھر طلاق دینا۔ اس نے کہا جی احسان بابا جی کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا تیری بیوی کا تجھ پر پہلا احسان یہ ہے کہ جب تو 300-400 300-500 بندے کو لے کے اپنی بیوی کو بارات بنا کے لینے کے لیے گیا تھا تو فرمایا یہ بتا اے بیچاری آپ نے سارے خاندان نو، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو روتا چیختا چلاتا چھوڑ کر یہ چپ کر کے تیرے ساتھ چل کے آ نہیں گئی؟ بابا جی آ تو گئی تھی۔ فرمایا پہلا احسان۔ دوسرا احسان اس کا یہ ہے کہ جب سے یہ تیرے نکاح میں آئی ہے اس نے تیری نظر کو گناہ کے لیے کہیں باہر بھٹکنے دیا ہے؟ بھلا تیرے ایمان کی، تیرے دین کی اس نے حفاظت کی ہے کہ نہیں کی؟ اس نے کہا جی کی تو ہے۔ فرمایا یہ 2 احسان ہیں بڑے بڑے، ان کا بدلہ دے دو پھر طلاق دینا۔ اس نے کہا جی بدلہ تو میں نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا پھر طلاق بھی نہ دو، پھر گھر لے جاؤ، ایسے ہی برداشت کرو۔ یہ صوفی آدھا اصول ہے، موت قبل ان تموت، مرن تو پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ یہ لکڑی کچی ہو نا، کچی لکڑی آپ زمین میں دبا دیں، کچی لکڑی کو زمین میں دبا دیں، مہینے کے بعد مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اسی لکڑی کو آگ پر اتنا پکا لیں کہ سڑے بھی نہ آتے ربے بھی نہ بالکل کچی رہے نہ بالکل راکھ بن جائے، کوئلہ بن جائے، کوئلہ، تو آپ اس کوئلے کو میرے بھائیوں زمین میں 500 سال بھی رکھے نا، 1000 سال کے بعد بھی نکالیں گے تو وہ کوئلے کا کوئلہ ہی ہوگی۔ موت ایک دفعہ یعنی یا مرنے سے پہلے خود کو مار لیں، میں اور آپ اللہ رسول کی رضا کے لیے خود کو مار لیں۔ اگر خود کو مار لیا نا تو پھر اسرائیل والی موت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہاں انسان مر جاتا ہے، شخص مر جاتا ہے، مگر اس کی شخصیت نہیں مرتی میرے بھائیوں۔ میں بھی کوشش کروں، آپ بھی ہمت فرمائیں، رویے بہتر ہو، طبیعتوں میں نرمی ہو، مزاج میں خستگی ہو، برداشت کا رویہ ہو، زبان میں مٹھاس ہو، اور ان سب کے بعد پھر کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر درود بھی پڑھا جائے اور سلام بھی پڑھا جائے۔ اللہ فرماتا ہے وضو ہو تو بڑی اچھی بات ہے درود شریف کے لیے، لیکن وضو نہ بھی ہو تو بھی اللہ فرماتا ہے بغیر وضو بھی میرے یار کی ذات ہے، درود شریف پڑھنا تیرا کام ہے، قبول نہ کرا میں محمد دا خدا نہ۔ کثرت کے ساتھ درود بھی اور سلام بھی دونوں، تاکہ سلو پہ بھی عمل ہو، سلمو پر بھی عمل ہو جائے۔ خدا کرے ہماری یہ حاضری اللہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ 40 میں سے ایک آمین قبول ہوتی ہے، زور سے آمین کہیں، اور اللہ صاحب عرس کا فیض مزید عام فرمائے، جو متعلقین ہیں، متوسلین ہیں، اللہ ان کی جھولیوں کو معمور فرمائے۔ جو حاضرین ہیں اللہ اس حاضری کو سب کے گناہوں کا کفارہ بنا کر مولا میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جنہوں نے اہتمام کیا ہے اللہ اپنے کرم کے مطابق جزا عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔